سم کارڈ چلانے کے لیے آپ کے پاس ایسا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے جس کے اندر سم کارڈ کی فنکشنالٹی موجود ہو۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے لیپ ٹاپ کے اندر سم کارڈ چل سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ گوگل پر جا کر اپنے لیپ ٹاپ کا ماڈل سرچ کریں اور وہاں پر دیکھیں کہ کیا اس کے اندر سم کا آپشن ہے یا نہیں۔ اگر تو آپ کے لیپ ٹاپ میں سم چلائی جا سکتی ہے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس لیپ ٹاپ کی سم سلاٹ کہاں پر ہے۔ کچھ لیپ ٹاپس کی سم سلاٹس بیک پر ہوتی ہیں، کچھ کی سائڈس پر ہوتی ہیں اور کچھ کی بیک کور کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر اس ڈیل کے لیپ ٹاپ کی بات کریں تو اس کی سم سلاٹ بیٹری کمپارٹمنٹ کے اندر موجود ہے جسے ہم بیٹری ریموو کر کے ایکسس کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم چیز آپ نے یہ چیک کرنی ہے کہ لیپ ٹاپ کے اندر WWAN کارڈ موجود ہے یا نہیں۔ اب WWAN کارڈ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی یہ ایک موڈیم ہے جس کی مدد سے ہماری سم ٹاور سے کنیکٹ ہوتی ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے ہمیں اس ڈیل کے لیپ ٹاپ کی بیک پلیٹ ریموو کرنی ہوگی، تو چلیں اسے ریموو کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کارڈ ہے یا نہیں۔ تو یہ ہے اس لیپ ٹاپ کے اندر کے کچھ مناظر جس میں ہمیں SSD نظر آتی ہے، ریم نظر آتی ہے اور وائی فائی کارڈ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن WWAN کارڈ کی سلاٹ خالی نظر آتی ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہم نے یہ چیک کرنی ہوتی ہے کہ سلاٹ کے ساتھ اینٹیناز کی وائر ہونی چاہیے، وہ بھی اس لیپ ٹاپ میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس لیپ ٹاپ میں کبھی بھی سم کارڈ استعمال نہیں کر سکتے۔ بے شک آپ مارکیٹ سے کارڈ خرید کر اس میں لگا بھی دیتے ہیں، پھر بھی یہ سم نہیں چلائے گا کیونکہ اس کی اینٹیناز کی وائرنگ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اب یہ پوائنٹ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ میں سم چلانا چاہتے ہیں تو آپ نے تینوں چیزوں کی تسلی کر لینی ہے۔ تو چلیں ایک اور لیپ ٹاپ چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس میں سم چلا سکیں گے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی سم سلاٹ تلاش کرتے ہیں۔ اس HP کے لیپ ٹاپ کی جو سم سلاٹ ہے وہ بیٹری کے بالکل نیچے ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کی بیک پلیٹ ریموو کرنی ہوتی ہے۔ بیک پلیٹ ریموو کرنے پر ہمیں اس کی بیٹری کے لاک نظر آتے ہیں جسے ریموو کرنے پر اس کی بیٹری باہر نکل آتی ہے، جس کے بالکل نیچے ہمیں سم سلاٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اب ایک چیز تو کنفرم ہوگی کہ اس لیپ ٹاپ میں سم لگائی جا سکتی ہے، دوسری چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کے اندر WWAN کارڈ ہے یا نہیں۔ تو اس لیپ ٹاپ کے اندر WWAN کارڈ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اینٹیناز کی وائر نظر آ جاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مارکیٹ سے اس لیپ ٹاپ کے ماڈل کے حساب سے کارڈ پرچیز کرتے ہیں تو ہم اس میں سم چلا سکیں گے کیونکہ اس کے اندر اینٹیناز کی وائر موجود ہے۔ تو چلیں ایک اور جنریشن کے لیپ ٹاپ کو چیک کرتے ہیں۔ اس ڈیل کے لیپ ٹاپ کی جو سم سلاٹ ہے وہ بالکل اس کی بیک پر ہے، جو کہ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن پر ہے۔ اسی طرح اس لیپ ٹاپ کا بیک کور ریموو کرنے پر ہمیں WWAN کارڈ نظر آ جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارڈ کس طرح کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کارڈ کے ساتھ آپ کو اینٹیناز کی وائر کنیکٹڈ نظر آ رہی ہوں گی جس کی مدد سے یہ سگنل کیچ کرتا ہے۔ اب یہاں تک آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ لیپ ٹاپ میں سم چلانے کے لیے آپ کے لیپ ٹاپ میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ تو چلیں اس کا ڈرائیور ڈاؤن لوڈ کر کے اس لیپ ٹاپ میں سم چلا کر دیکھتے ہیں۔ ڈرائیور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے میں نے گوگل پر جا کر لیپ ٹاپ کا ماڈل نمبر لکھا اور ساتھ ہی ڈرائیورز بھی مینشن کر دیا۔ سرچ ریزلٹس میں میرے سامنے ڈیل کی ویب سائٹ آ گئی جس میں اس لیپ ٹاپ کا ماڈل نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ ڈیل کی ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد میرے سامنے ڈرائیورز اور ڈاؤن لوڈ کا پیج آ گیا جہاں سے میں نے اس کے ڈرائیورز تلاش کیے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کیٹیگری کے مینیو میں جا کر وہاں سے موڈیم اور کمیونیکیشن کو سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ڈرائیورز آ جائیں گے اور ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کر کے آپ نے ڈرائیورز ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے سیٹ اپ کو اوپن کر لینا ہے اور سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ اسکرین آئے گی۔ یہاں پر آپ نے انسٹال کے بٹن پر کلک کرنا ہے، اس کے بعد کچھ لوڈنگ ہوگی اور آپ کے سامنے یہ اسکرین آئے گی۔ اس اسکرین پر آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اور اگلی اسکرین پر آپ نے آئی ایگری پر پریس کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس کی انسٹالیشن شروع ہو جائے گی۔ انسٹالیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے فنش کے بٹن پر پریس کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ اسکرین کلوز کر دینی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اپنا لیپ ٹاپ ریسٹارٹ کر لینا ہے۔ لیپ ٹاپ ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے ٹاسک بار پر موجود وائی فائی یا انٹرنیٹ کے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے آپشن نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس لیپ ٹاپ میں سیلولر کا آپشن نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ڈرائیور ٹھیک سے انسٹال ہو چکا ہے۔ تو چلیں اس کو کلک کر کے ایکٹیو کر لیتے ہیں، جس کے بعد اوپر انسرٹ سم کا آپشن نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح اس لیپ ٹاپ کا وائی فائی بھی میں نے آف کر دیا ہے تاکہ ہم لوگ صرف سم کے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ رہیں۔ اب جیسے ہی میں نے لیپ ٹاپ کے اندر زونگ کی سم انسرٹ کی ہے، اس نے اس کے سگنل ڈیٹیکٹ کر لیے ہیں۔ تو چلیں اس لیپ ٹاپ پر انٹرنیٹ سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا پرفارم کرتا ہے۔ سپیڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے صبح کے وقت کا انتخاب کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں گھر کی چھت پر موجود ہوں۔ صبح کے وقت میں ٹیسٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس ٹائم ایک تو انٹرنیٹ یوزرز بہت کم ہوتے ہیں اور سپیڈ پراپر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سم ٹاورز میرے گھر کے آس پاس بنے ہوئے ہیں ان کے اور میرے درمیان کوئی بھی اونچی بلڈنگ حائل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیپ ٹاپ کو پراپر سگنلز ملنے والے ہیں۔ تو چلیں اب اس لیپ ٹاپ پر سپیڈ ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ لیپ ٹاپ زونگ کے ٹاور سے کنیکٹڈ ہے اور اس
का वाई फाई भी ऑफ है। और स्पीड टेस्ट में हमें तकरीबन 10.5 MB डाउनलोड और 30 MB तक अपलोड देखने को मिली है। अब मैं इससे ज्यादा स्पीड एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जब मैंने अपने मोबाइल पर टेस्ट किया तो मुझे वहां पर भी तकरीबन सेम रिजल्ट्स मिले। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आजकल जो इंटरनेट की कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से ये स्पीड काफी बेहतर है। इसी तरह मैंने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से भी फाइल डाउनलोड करके स्पीड टेस्ट की, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुझे तकरीबन 10 से 13 MB तक डाउनलोड स्पीड आ रही है। अब लैपटॉप पर ये स्पीड टेस्ट करने का असल मकसद ये था कि हमें ये पता चल सके क्या लैपटॉप पर भी हमें सही 4G इंटरनेट की स्पीड आती है या नहीं। इस बात का अंदाजा आप खुद स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स देखकर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक लैपटॉप में सिम चलाने के हवाले से हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस करना बाकी है। सबसे पहली बात कि लैपटॉप में सिम चलाने का फायदा किन लोगों को होगा। मेरे नजदीक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या वो लोग जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि अक्सर औकात हमें अपने मोबाइल से इंटरनेट लैपटॉप के साथ शेयर करना पड़ता है, जिसका नुकसान ये होता है कि हमारे मोबाइल की बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। इसी तरह कुछ लोग 4G डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पॉकेट में हर वक्त कैरी करना मुश्किल काम हो जाता है। तो लैपटॉप में सिम इस्तेमाल करके आप इन सब प्रॉब्लम से बच जाते हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि आप लैपटॉप से हॉटस्पॉट बनाकर अपने मोबाइल और बाकी डिवाइसेस से भी इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। तो चलें अब बात करते हैं आखिरी चीज की। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि आप लैपटॉप का बैक कवर ओपन करके WWAN कार्ड नहीं चेक कर सकते, तो ऐसी सूरत में आप लैपटॉप की बायोस में जाकर ये चेक कर सकते हैं। अब हर लैपटॉप की बायोस में जाने का तरीका मुख्तलिफ होता है, लेकिन इस डेल के लैपटॉप की बायोस में जाने का तरीका यह है कि आपने इसे ऑन करना है, उसके बाद F2 का बटन प्रेस करना है। जब आपका लैपटॉप बायोस में एंटर हो जाएगा तो आपने वहां पर सिस्टम इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पर जाना है। इस इंफॉर्मेशन के अंदर आपको लैपटॉप के हवाले से सारी स्पेसिफिकेशन नजर आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि इस लैपटॉप की रैम कितनी है, इसका प्रोसेसर कौन सा है और इसकी हार्ड ड्राइव कितनी है। आपने स्क्रॉल करके नीचे जाना है और सेलुलर डिवाइस के ऑप्शन को तलाश करना है। अगर तो सेलुलर डिवाइस के ऑप्शन के साथ नन लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कार्ड मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेल वायरलेस लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर WWAN कार्ड मौजूद है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारी वीडियो खत्म हो जाती है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।